أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 82 اور 83۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو محترمہ مرزا جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا،
ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ جو میرا خطبہ جمعہ تھا، یعنی کہ 14 جون 2024 کا، اس میں خاکسار نے جماعت احمدیہ قادیان کے کسی مربی کا ایک اعلان پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ تو میں دوبارہ یہ اعلان آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آپ لوگ جماعت احمدیہ قادیان کے اس مربی کا یا معلم کا یا نمائندہ کا اعلان سن لیں۔ جماعت احمدیہ کی تعلیمات دراصل حقیقی اسلام کی ہی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بار بار وہی پرانے اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کی تعلیمات ہیں کیا؟ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی احیاء نو کا کام کس طرح کیا؟ معلوم کیجئے ہر جمعے کی رات 8 بجے پروگرام MTA اسٹریم پر لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو کر۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ بھی جاننا چاہیں، ہم سے براہ راست بات کریں پروگرام میں شامل ہو کے۔ اب آپ کو یہاں وہاں چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا سوال براہ راست پیش کر کے اس کا جواب سنیں۔ ہمارے علماء آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور ہم بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینے کا موقع دیں گے۔ تو جب تک ہوتی ہے ملاقات، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ سامعین کرام، آپ نے ان کا اعلان سن لیا ہے۔ تو اپنے اعلان میں وہ یہ فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسکرین پہ آپ لوگ اس کا کلپ بھی اعلان کا سن لیں گے، اور اس کے بعد جو ترجمہ ہے وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ کہتے ہیں اپنے اعلان میں، جماعت احمدیہ کی تعلیمات دراصل حقیقی اسلام کی ہی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بار بار وہی پرانے اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کی تعلیمات ہیں کیا؟ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اسلام کی احیاء نو کا کام کس طرح کیا؟ معلوم کیجئے ہر جمعہ کی رات 8 بجے پروگرام MTA اسٹریم پر لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو کر۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ بھی جاننا چاہیں، ہم سے براہ راست بات کریں پروگرام میں شامل ہو کے۔ اب آپ کو یہاں وہاں چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا سوال براہ راست پیش کر کے اس کا جواب سنیں۔ ہمارے علماء آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور ہم بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینے کا موقع دیں گے۔ تو جب تک ہوتی ہے ملاقات، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ سامعین کرام، یہ جو اعلان بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو اعلان عام کیا ہے، تو دراصل یہ اعلان اس عاجز کے متعلق ہی ہے۔ مجھے ہی اس اعلان میں مخاطب کیا گیا ہے، بالواسطہ ننگ میں، نام لیے بغیر، کیونکہ اس وقت جماعت احمدیہ میں ہی موعود مسلح، موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعوے دار ہوں، اور میں ہی کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ موعود نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ تو یہ اعلان اس لیے اصل میں میرے لیے ہی کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اعلان سن لیا ہے، تو میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ اعلان میں نے سنایا تھا سامعین کو۔ یہ اعلان سننے کے بعد 18 جون کو کسی قادیانی احمدی آصف اقبال نامی شخص نے اس عاجز کی طرف ایک ای میل بھیجی ہے۔ تو وہ ای میل خاکسار آپ لوگوں کو میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، یہ اسکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ لینا۔ تو یہ اس کی
ای میل ہے، میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ بھی انشاءاللہ میں لگا دوں گا. وہ اس ای میل میں اس عاجز کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. محترم جمبا صاحب کے نام جو گمراہی پر ہیں، ان سے اور ان کے فالور سے درخواست ہے کہ صحیح طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں. ہمارے ایک مخلص احمدی دوست نے یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بنائی ہے. تسلی سے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ جیسوں پر رحم کرے. آمین وسلام. نیچے لکھا ہوا ہے آصف، اصل میں نام ان کا آصف اقبال ہے. تو میں نے سامعین آپ کو پڑھ کر سنا دیا اس کی ای میل کا ترجمہ بھی، اور جو انہوں نے ای میل لکھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو اسکرین پر دکھا دی ہے. تو میں اس اسکرین میں جو انہوں نے مجھے ای میل لنک بھیجا ہے، اس میں ایک جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو ان کے نام نہاد مربی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا انہوں نے ایک ویڈیو جو انہوں نے میرے متعلق بنائی تھی. یہ 4 سال پہلے کی باتیں ہیں. 4 سال پہلے ہمارے یہ بحثیں ہو چکی ہیں. میں ڈاکٹر یحییٰ کی اس ویڈیو کا ابھی 4 سال پہلے کچا چٹھا کھول چکا ہوں اور مدلل جواب سے رد کر سکا ہوں اس کا. لیکن پتہ نہیں یہ آصف اقبال صاحب کو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا. باہر انہوں نے یہ میری طرف جو لنک بھیجا ہے ای میل میں، اس میں انہوں نے یہ ویڈیو بھی، یعنی ڈاکٹر یحییٰ کا 48 منٹ کا وہ جو ان کی ویڈیو تیار کی ہوئی ہے اس عاجز کے متعلق، تو وہ بھی انہوں نے بھیجی ہے. تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ نے جو 48 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اس عاجز کے متعلق، اس میں وہ میرا ایک ویڈیو کلپ سناتے ہیں. میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ نے خاکسار کے خطبہ جمعہ 27 ستمبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں سے وہ کلپ اٹھا لیا. میری الفاظ لے کے اس میں لگائے ہوئے ہیں اپنے جوابی جو انہوں نے کی ویڈیو بنائی ہے. پورا خطبہ جمعہ جو میں کہتا ہوں وہ تو سناتے نہیں، یہ سارا یہودیوں کام کرتے ہیں. جبکہ یہ ڈاکٹر یحییٰ نے جو میرے متعلق ویڈیو بنائی ہے 48 منٹ کی، اس کا عنوان پتہ کہ انہوں نے کیا لگایا ہے؟ شروع میں لگایا ہو گستاخ جمبا کی یہودیانہ تعریفیں. حالانکہ تعریفیں تو یہ خود کرتے ہیں، قتل و بیانہ ساری یہ کرتے ہیں. میرے متعلق لکھا ہے گستاخ جمبا کی یہودیانہ تحریفیں. نیچے لکھا ٹاپک نمبر 1، پیش گوئی مسلم موعود. حقیقی مسلم موعود کون؟ سائن آف انٹیروگیشن. آگے دائیں طرف میری تصویر لگائی ہے، اس نے کراس لگایا ہے اس شخص ڈاکٹر یحییٰ نے. بائیں طرف مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو یہ عنوان پھر آگے 48 منٹ کا اس نے جو میں سمجھتا ہوں کہ بک بک کی ہے. اس میں میرے 27 ستمبر 2019 کے خطبہ جمعہ میں سے میرے جو الفاظ اس نے کاٹ کے لوگوں کو سنائے ہیں اس ویڈیو اپنی میں، تو سن لیں. وہ ویڈیو جو میرے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ میرا وہ سن لیں. سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے. اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا. سامعین کرام، آپ نے میرے الفاظ سن لیے، تو اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں. باقی میں پھر کہتا ہوں کہ جو سامعین ہیں میرا خطبہ سننے والے، تو وہ خاکسار کا 27 ستمبر 2019 کا فل خطبہ جمعہ ضرور سنیں، جس میں سے ڈاکٹر یحییٰ نے یہ میرے الفاظ لے کے اپنے ویڈیو میں لگائے ہوئے ہیں. پورا خطبہ سننا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا جعل سازی کرتا پھر رہا ہے. یہ جو ویڈیو اس نے لگائی ہے میرے الفاظ کے حوالے سے، میں اپنے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. خاکسار کہتا ہے کہ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سنت کے پیچھے چلتا ہے. اور پھر اگر میں کہتا ہوں اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا.
تو سامعین کرام یہ سن لیں آپ میرا ویڈیو جو اس نے ڈاکٹر یاحیہ نے لگایا ہوا ہے، لیکن میں سامعین سے کہوں گا کہ پورا 27 ستمبر 2019 کا میرا خطبہ جمعہ پورا سنیں، اور اس میں جو میں نے سنت مرزا غلام صاحب کی کا ذکر کیا ہوا وہ بھی دیکھیں، میں کیا سنت پیش کرتا ہوں مرزا غلام احمد صاحب کی۔ یہاں پر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ خاکسار یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ اصل میں حضرت مرزا غلام صاحب اپنے دعوے کے بعد دلی گئے تھے، وہاں پر انہوں نے مولوی نذیر حسین صاحب جو اس وقت تک عقل کل بنا ہوا تھا علماء اسلام کا، اور اس کے حوالہ سے حضور صاحب نے ایک اشتہار جاری کیا۔ اس کا عنوان اس طرح تھا کہ ایک عاجز مسافر کا اشتہار، قابل توجہ جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار۔ تو اس میں پھر حضور صاحب نے کچھ باتیں لکھی تھیں، اس میں مرزا غلام صاحب نے کچھ باتیں کہی تھیں۔ ان باتوں میں سے آخری باتیں جو حضور صاحب نے فرمائی، میں اس کو کہتا ہوں کہ مخالفین کے آگے، قادیانی لوگوں کے آگے، کہ یہ مرزا غلام محمد محمدی مریم کی یہ سنت ہے۔ کس طرح انہوں نے حیات مسیح یا وفات مسیح کے حوالہ سے مخالفین کے آگے کس طرح بحث مباحثہ کرنے کے لیے ان کو بلایا تھا، یہ سنت ہے ان کی۔ میں چاہتا ہوں کہ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بھی قادیانی جماعت کو میں بلاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد محمدی مریم جو آپ کے بھی آقا ہیں، میرا بھی آقا ہے، اس کی سنت، اس کے رویے کی طرف آ جائیں۔ ہم اس کے مطابق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کا اب پہلے انالیسز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا ڈاکٹر یاحیہ نے کوئی ایسا بات نہیں کی، اور میرے تھوڑا سا کلپ لے کے نا میرے الفاظ وہاں پر اپنے انہوں نے بک بک شروع کر دی تھی۔ اب میں مرزا غلام صاحب کے وہ الفاظ پڑھتا ہوں، یہ جو ہیں الفاظ ہیں، یہ جو میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اسکرین پہ بھی میں لگا دوں گا۔ یہ وہ جو اشتہار جاری کیا تھا حضور صاحب نے، تو اس میں جو حضور صاحب نے فرمایا ہے تو آپ پڑھ لینا۔ تو ویسے یہ اشتہار جو ہیں مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحات 235 236 پورا اشتہار آپ وہ پڑھ لینا۔ تو آخری الفاظ جو میں سنت اس کو رویہ حضرت مرزا غلام صاحب کا کہتا ہوں، تو وہ اس طرح یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے، اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے، تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ سامعین کرام، خاکسار کا بھی آج یہی موقف ہے، قادیانی جماعت کے نام نہاد جعلی خلیفے، ان کے مولویوں، ان کے ارباب اختیار کے، میرا بھی یہی موقف ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا، اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ خاکسار بھی حلفاً کہتا ہے آپ لوگوں کو، ممبر یسوس پر کھڑا ہوں، کہ میں بھی حضور صاحب کی طرح ہی کروں گا۔ تو یہ آپ پڑھ لیں۔ تو یہ سنت جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا اپنا یہ ڈاکٹر یاحیہ اس نے اپنے ویڈیو جو بنائی ہے 48 منٹ کی، اس میں ذکر تک نہیں کیا۔ میرے الفاظ پڑھ کر نا، جو ابھی میں نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، آپ اسکرین پہ بھی وہ میرے الفاظ سنانا، وہ لگا کے اپنا اس نے کام شروع کر دیا اپنی بک بک۔ میں بک بک کہوں گا، یہ یہودیانہ طریقے ہیں۔ یہ انسان تب ہوتا، شریف آدمی تب ہوتا کہ پہلے وہ سنت بھی دکھاتا، پورے خطبہ میرا جمعہ کا وہ پر بتاتا کہ جنبا صاحب کا یہ کلیم ہے، تو پھر میرے الفاظ ہی لکھا دیتا۔ تو اسے تو وہ صرف میرے الفاظ کاٹ کر لگا دیے، باقی ابھی جو میں نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا ہے وہ تو اس نے غائب کر دیا۔ یہ ہے یہودیانہ حرکتیں، یہ جال سازیاں ہیں۔ تو اس قسم کے کام جو ہیں مردود اور لعنتی لوگ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو کرے گا وہ مردود اور لعنتی ہوگا، اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاحیہ نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ اشتہار، اور آپ حوالہ بھی دے دیا، وہ پڑھ لیں، اور میں نے آپ کو دکھا بھی دیا اشتہار۔
تو اس کے بعد میں چند باتیں آپ لوگوں کو آگے کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب اپنے مبشر جو الہامی کلام ہے یا اپنی وحی ہے اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ تھا. سنیے. نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحات 477 478. یہ فارسی اشعار ہیں. میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ترجمہ جو اردو کیا میں پڑھ کر سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں آنچ من بے شمم زی وحی خدا با خدا پاک دان مش زی خطا. جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. ہم چون قرآن منزہ اش دانم از خطاہا ہمیست ایمانم. میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے. باخدا ہست این کلام مجید از دہان خدائے و مجید. خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور بزرگ اور واحد خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. یقین کے بود عیسیٰ را بر کلام کے شد برو الکا. وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا. وہاں یقین کلیم بر تورات. وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا. کم نیم زاں ہما باروئے یقین ہر کے گوید دروغ ہست لعین. میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. یہ مرزا غلام صاحب نے اپنی وحی کی حقانیت سچائی کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. دوسری بات یہ سن لیں کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ایک ان کا حوالہ ہے یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412. حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے. اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر. یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض واقع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں. سن لیا آپ لوگوں نے. مرزا غلام صاحب نے اپنی وحی کے متعلق بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے معنی کرنے میں خطا ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ایک اور بات سن لیجیے. حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اگر امت محمدیہ میں پڑ جائے اختلافی، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اس کو معاملے کا، اس فیصلے کا، اس مسئلے کا حل کریں، اس جھگڑے کا حل کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی امام مہیمن اور پیش رو ہے. مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں، انوار الاسلام کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے. مثلا مثال کے طور پر قرآن کریم میں وہ مثال دیتا ہوں میں اس کی جو حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے نبی کو کسی غلام کی بشارت دی، تو جب بشارت دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اس وقت غلام ان کے گھر میں نہیں تھا. غلام بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گیا غلام، تو اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی الہامی بشارت نازل نہیں کی اس نبی پر، کیونکہ وہ تو پیدا ہو گیا تھا. یہ وہ سنت ہے، یہ وہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وارد کی ہوئی ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی الہام جو امت محمدیہ میں آسمان کے بعد کسی سچے صادق پر نازل ہوتا ہے تو اسی سنت جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی مطابق نازل ہوتا ہے. اب مرزا غلام صاحب پر جتنا مبشر الہامی کلام نازل ہوا پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے، یا اس موعود نشان رحمت، یا موعود ذکی غلام، یا موعود مسیح کے متعلق چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیش گوئی میں، یا بعد میں ان کی وفات تک جو نازل ہوا، اس الہامی کلام کو، مبشر الہامی کلام کو ہم نے قرآن کریم کی سنت میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. وہ کلام روحانی الہامی کلام مرزا غلام صاحب کا
تو وہ جناب یہ فیصلہ کرتا ہے، میں آپ کو تھوڑی سا بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر یہ پیش گوئی جب نازل ہوئی تھی تو حضور صاحب نے جب اس کو شائع کو کرنے کا وقت آیا تو حضور صاحب نے اس پیش گوئی میں ذکی غلام کے ساتھ اپنے قلم سے لڑکا لکھ دیا. لڑکا الہامی لفظ نہیں، الہامی لفظ ذکی غلام ہے. تو اس کے بعد وہ پیش گوئی شائع ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے پہلے اس پیش گوئی کو اپنے بشیر احمد اول پر لگایا تو وہ 15 مہینے کے بعد لڑکا فوت ہو گیا. اس کے بعد حضور صاحب محتاط ہو گئے. تو اس کے بعد بشیر ثانی پیدا ہوا، مرزا بشیر الدین محمود. پھر حضور نے اس پر صاف نہیں لگائی پیش گوئی، تفاول کے طور پر اس کا نام رکھا. یہ سب اشتہار میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، یا اشتہار تبلیغ تکمیل میں باتیں ملتی ہیں. حضور صاحب نے بطور تفاول اس کا نام رکھا بشیر الدین محمود کا، اور یہ کہا کہ اگر یہ ہوا تو اس کے یہی ہو جائے گا وہ مود لڑکا، اگر یہ نہ ہوا تو بعد میں اللہ تعالیٰ وہ فضل مجھے ضرور دوگا. لیکن ساری زندگی مرزا غلام صاحب، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس مود نشان رحمت کو، مود ذکی غلام کو اپنی اولاد میں بطور اسماعیل لڑکا ڈھونڈتے رہے، جبکہ مرزا غلام صاحب کی وہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے یہ مود نشان رحمت، یہ مود مسلح، یہ مود ذکی غلام محمدی مریم کو بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا. میں نہیں کہتا، مرزا غلام صاحب کی وہی کہہ رہی ہے، جس کو متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرح سچی وحی ہے. تو نیوز نمبر 160 alghulam.com پر آپ پڑھیں تو وہاں پر یہ 13 یا 14 مبشر بشارتیں جو وہاں پہ لگی ہوئی ہیں تذکرہ سے میں نے لی ہیں، قادیانی جماعت کے تذکرہ سے. یہ تذکرہ ہے ان کا، وہ میں نہیں بنائے ہوئے، یہ اس تذکرہ سے میں نے لکھی ہوئی ہیں. تو آپ پڑھیں تو وہ وہی فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور لڑکا تو وہ وجود مسلم مود دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بشیر الدین محمود اب ان کا لڑکا تھا، 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا. اس کی پیدائش کے بعد 11 مبشر الہام نازل ہوتے ہیں محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر، اور ان میں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اگر 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مسلم مود تھا، مود ذکی غلام تھا، مود نشان رحمت تھا، تو 11 الہامی بشارتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر ان کی وفات تک نازل کی تھیں؟ حتیٰ کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے رہے، مرزا غلام صاحب بطور تفاول نام رکھتے رہے. تو آخر 14 جون 1899 کو تریاق القلوب میں پڑھے ان کا آخری فرزند ان کے مطابق مرزا مبارکند پیدا ہوا. تو اس کے بعد وہ 7 سال کا جب ہوا تو وہ فوت ہو گیا. لیکن 14 جون 1899 کے بعد بھی الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر نازل ہوتی رہیں. کیوں ہوتی رہیں؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ مود لڑکا، جسمانی لڑکا تو ہے ہی نہیں. وہ وہی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، جس کو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا، میں اس کی حقانیت پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے قرآن کریم پر لاتا ہوں. تو امید ہے سامعین کرام کو کہ یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن کریم کی فیصلے ہیں، اور میں نے حوالہ پڑھ دیا انوار الاسلام کا بھی. تو مرزا غلام صاحب تو یہ کہتے رہے تھے، اور یہ جو میں نے وہ سنت کا رویے کا ذکر کیا تو وہ آپ نے وہ اشتہار جو میں نے پیش کرتا ہوں مخالفین کے آگے، قادیانی جماعت کے مولویوں کے آگے، تو وہ آپ نے وہ پڑھ لینا. اشتہار مجموعہ اشتہار جلد اول صفحہ 235 اور 236 پر وہ چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد السلام نے وہ جو ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں وہ مبشر الہامات ہیں، لیکن ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس میں سے یہ بہت سارے حوالے ہیں، ایک دو پڑھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر. کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اسوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں. میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ ایک اجتہاد سے بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو. حجت اللہ مطبوعہ 1897 روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر یہ الفاظ ہیں. خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں. آگے میں پڑھ کر سناتا ہوں حوالہ ایک دوسرا. میں انسان ہوں، میرے معنی کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ان کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت
یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ اگلا حوالہ سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں تریاق القلوب روحانی ذہن جلد 15 صفحہ 154 155 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو، ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے اور آصف اقبال بھی سنیں جو میری طرف وہ بھیج رہے ہیں لنک ان کا، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں۔ ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور آصف اقبال صاحب مرزا صاحب فرما رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ مرزا صاحب الہام اپنے کو معیار قرار دے رہے ہیں، اپنی باتوں کو معیار نہیں قرار دے رہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وہی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب جو آپ نے بک بک کی ہے اپنے ویڈیو میں 48 منٹ کی میں، وہ تو آپ نے سب جھوٹ بولا ہے۔ جو میں کہتا ہوں، جو مرزا صاحب کہتے ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں آپ نے کیا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وہی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ تو میں یہی اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ جانتے ہیں، گواہی دیں گے کہ اکثر خطبات میں میں نے اور اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب اس موعود نشان رحمت کو، اس موعود ذکی غلام کو ساری زندگی وفات تک اپنی اولاد میں، لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے۔ میں تو خود کہتا ہوں، لیکن دینا نہ دینا اللہ کا کام تھا، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں میں دیتا، اس نے نہیں دیا۔ اس کی ثبوت میں دیتا ہوں کہ 14 جون 1899 کو ان کا چوتھا اور آخری لڑکا مبارک پیدا ہوا، وہ بھی بعد میں 16 ستمبر 1907 کو فوت کر لیا اللہ نے۔ مرزا صاحب پر 14 جون 1899 کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کی بشارتیں دے رہا ہے، قرآن کی روح سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے تصدیقی مور لگا دی کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ نے وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسلح بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، وہ کو روحانی فرزندہ ہے جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدی میں پیدا ہونا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس عاجز کے قسمت وہ یہ نشان اللہ نے میرے پر اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دی، اور صرف خالی دعویٰ نہیں میرا، یہ ہے اس کا قطعی علمی، الہامی اور موعود نشان۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس الہامی پیش گوئی میں اس موعود نشان رحمت اس ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے کہ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ سامعین اکرام، یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں لفظ با لفظ اس ڈیوائن تھیری جو اس عاجز پر 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے اگلے دن مجھ پر یہ نازل ہوا تھا، ورچوئس گاڈ کا الہام، اور یہ ڈیوائن تھیری ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار اس کے 3 نام ہیں، یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، یہ دا مدر آف تھیریز ہے، یہ دا سیل آف تھیریز ہے۔ اور پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ اے میرے بندے، اے عبدالغفار، میں نے تجھے اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ دنیا علم و حکمت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے امام بنا دیا ہے۔ میں دعوے اس کے ساتھ کھڑا ہوں دنیا میں، کوئی بندہ آئے، کوئی مسلمان فلاسفر آ جائے، مسلم سائنٹسٹ آ جائے، یا غیر مسلم یہودی عیسائی ایتھیسٹ آ جائے، خاکسار کے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیں، یہ ڈیوائن تھیری انشاءاللہ منہ توڑ دے گی ہر مخالف کا، اور اس عجز کی اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھائے گی۔ یہ ہے وہ ثبوت قطعی علمی، الہامی اور موعود۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں جب انہوں نے دعائیں کیں ایک نشان کے لیے، دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے، تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرما کر ان کو یہ نشان دیا تھا، وہ جو جس کی یہ صفات ہیں، میں اپنی کتاب دکھا رہا ہوں۔
اس کے بعد میں سامعین کرام میں چاہتا ہوں کہ مختصر کروں آج کے خطبہ جمعہ میں، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، اور اس کے بعد سامعین کرام آخر پہ حضور السلام کے کچھ چند شعر پڑھنا چاہتا ہے، اور میں ایک حوالہ بھی پڑھ کے سنا دوں آپ لوگوں کے آگے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے، یہ ان کا حوالہ جو میں پڑھوں گا، شہادت القرآن صفحات جو ہیں روحانی خزائن جلد 6 صفحات 344 پر مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، جیسا کہ قادیانی جماعت کے جعلی نام نہاد خلیفے اور ان کے نام نہاد مولوی پیٹ پرست اور ان کے ارباب و اختیار یہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ وہ حکم عدل تھے، وہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اس کے بعد میں سامنے کرام ایک اور حوالہ چاہتا ہوں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں، اور وہ حوالہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے چند اشعار میں پڑھ دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر یہ احسان فرمایا، کرم کیا، اس کا احسان ہے۔ میں امی انسان ہوں، میں عام سامعین کو احمدیوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ڈاور میں پیدا ہوا، اور ایک جہاں پر میں پیدا ہوا میری حال یہ تھا کہ مجھے پڑھانے والا کو قرآن کریم نہیں تھا، تو کس سے پڑھتا میں؟ جگہ میں پیدا ہوا ہوں، ماں بھی ان پڑھ تھی میری، اور بھائی بھی 5 7 پڑھے ہوئے تھے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، اور 19 ستمبر 1954 میں وہ فوت ہوئے، اور بیشتی مقبرہ پرانا جو ہے وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ میری والدہ صاحب کی بھی ساتھ قبر ہے، تو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں تو لے مین رہا، تو میں نے خود اپنا پڑھنا سیکھا۔ بعد میں ایجوکیشن جب دنیاوی حاصل کی تو میں نے ایسا خود ٹرائی کی، اور میں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا۔ دیکھیں، میں مطلب کہ میرا اور بشیر الدین محمود کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی دنیا؟ میں ایک بالکل ان پڑھ خاندان میں ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوا جہاں پر میں قرآن کریم میں سیکھ سکا، یا کوئی مجھے پڑھانے والا استاد نہیں تھا۔ اس کے باوجود الحمدللہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ میں نے قادیانی نام نہاد جعلی خلیفے ہوں، مرزا طاہر کو پہلے بغایا، پھر اس کو موجودہ کو بھی بغا دیا، ان کے مولویوں کو بغایا، اور ان کے نام نہاد جو جعلی بنے پھرتے ہیں ارباب و اختیار ڈاکٹر یحییٰ جیسے، میں معذرت سے کہتا ہوں یہ خبیث لوگ ہیں، لعنتی لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک سچائی کو دبایا یہودیوں کی طرح، اور ایک جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، اپنی پیٹوں پیچھے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ ان کا منہ توڑ دیا مخالفوں کا، قادیان جماعت کا بھی بطور خاص، اور لاہوریوں کا بھی۔ کوئی میرے مقابلے پہ آئے میری باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے، تو میں حضور اسلام کے شعر پڑھتا ہوں، کیونکہ میں سچا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بات آج میں بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔ سامعین کرام، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا صاحب سامنے فرمایا تھا 1 صدی قبل، آج میں یہ کہتا ہوں، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مخالفین سارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، اللہ تعالیٰ تو نہیں مارے گی۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ یہ تو حضور صاحب کے شعر تھے، آج میں بھی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدح کے لیے، اور سامعین کو یہ بتانے کے لیے کہ بالکل اللہ نے میرے مخالفین کو مار دیا دلائل کے ساتھ۔ علاوہ اس کے حضور صاحب فرماتے ہیں ایک اپنی نظم میں وہ پڑھتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں قادیانیوں پر پاکستان میں، دیکھیں قربانی نہیں کرنے دیے جا رہے، اور دیکھیں یوٹیوب پہ وہ کس طریقے سے وہ بکرے اٹھا کے گورنمنٹ اور پولیس اور ختم نبوت کے مولوی، اور ختم نبوت کے مولوی بھی جعلی لوگ ہیں،
کوئی علم نہیں ان کے پاس، جھوٹے لوگ ہیں، لیکن احمدیوں سے مقاطعہ اخراج سب کچھ، لیکن احمدیوں کی قربانی کا گوشت نہیں لی حلال ہے وہ بھاگتے پھرے اکٹھا کرتے پھرنے، اتنے جعلی لوگ ہیں، بڑا دکھ والی بات ہے۔ لیکن میں قادیانی جماعت کے لوگوں کو، احمدیوں کو کہتا ہوں، بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تم پر یہ مار پڑ رہی ہے اس ٹائم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب کی جو مخالفت کی تھی مولویوں نے، اور اس کی بنا پر ان پر مار پڑی، اللہ نے مارے، کسی کو کس طرح ہلاک کر دیا، کس کو ہلاک کیا۔ آج میرے قادیانی جماعت کے نام نہاد جعلی خلیفہ جو بیٹھا ہوا ہے لندن میں، ان کے پیٹ پرست مولوی اور ان کے جعلی قسم کے ڈاکٹر یحییٰ جیسے لوگ جو تماشا کرتے پھر رہے ہیں، میں سمجھا کہ 20 سال ہو گئے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ان پر تب یہ مار پڑی ہے۔ میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار تمہارا جعلی یہ نام نہاد خلیفہ ہے، تمہارے نام نہاد مولوی ہے، تمہارے نام نہاد ارباب و اختیار ہیں، ان سے پوچھو کہ عبدالغفار جمبا کا مقابلہ تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ بندہ غلطی پر ہے تو اس کو کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ کیوں تم نے اس کا اخراج اور مقاطعہ کیا ابو لہب کی طرح؟ آج میں بھی حضور صاحب کی پیروی کرتے ہوئے وہی لفظ کہتا ہوں کہ جو تم سے ہو رہا ہے اس کا وجہ ہے یہ کہ خدا کا غضب ہے اس عجز کے انکار کے نتیجے میں تم پر بھڑکا ہوا۔ 20 سال سے 10 سال مرزا طاہر نے میرا مقدمہ، میرا دعویٰ چھپائے رکھا، آج 20 سال ہو گئے ہیں، نام نہاد جعلی خلیفہ تمہارا چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آج میں بھی یہی کہتا ہوں تم کو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، غیر کیا جانے کہ غیر اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے۔ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں قادیانیوں اور لاہوریوں سنو، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا دنیا میں اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ، سارا کچھ دکھائے گا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکین، یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے۔ میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ ڈیوائن تھیری موجود بننے والی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں اور فلسفیانہ باتیں ہیں، اور جو کچھ لکھا ہے میں بھی کہوں گا کہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ میں اس کا اردو ترجمہ کر دوں، میرے ساتھی مصروف کام بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آ جائے گا جلدی ترجمہ، لیکن جو انگلش پڑھنے والے لوگ احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، لاہوری ہیں، قادیانی ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو ان کو پتہ چل جائے گا بھی ہاں اس میں کیا ہے۔ عبدالغفار جمبا اگر یہ باتیں کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صاحب کے شعر کہ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح 1 صدی قبل یہ موعظہ مرزا غلام احمد محمدی مریم کے ساتھ ہوا تھا کہ لوگوں نے تسلیم کیا، پھر لاکھوں لوگوں نے ماننا پھر مرزا صاحب کو، آج انشاءاللہ اس آج کے حوالے سے بھی یہی بات ہوگی۔ وہ گھڑی آتی ہے عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اس کے بعد سامنے کرام میں ایک اور حوالہ مرزا غلام صاحب کا وہ بھی میں سامعین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ باتیں علمی باتیں ہیں، اور کیونکہ میں زیادتی کرنے والا نہیں ہوں، اور میں تو نیک نیت ہوں اور صادق ہوں، اور میرے خلاف جو ڈاکٹر یا تماشے کرتا پھر رہا ہے، یا قادیانی ارباب و اختیار یا جعلی نام نہاد خلیفہ بنا کر کرتا پھر رہا ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ فرعونی ہتھ کنڈے ہیں ان کے۔ انہوں نے وہ کچھ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ، میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے جو ابو جہل نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل و عیال کو شب ابی طالب میں بند کر کے کیا تھا، وہ ظلم انہوں نے مجھ پر کیا ہوا ہے۔ میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا، خواہ وہ قادیانی ہیں لاہوری ہیں، تمہارے دل میں کوئی تقویٰ نہیں؟ تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا کہ یار ایک انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے سامنے، تمہارے سامنے آنکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ان لوگوں سے کہ یار اس مظلوم مدعے کے ساتھ تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اگر وہ غلطی پر ہے اس کو بلاؤ، میدان کے ساتھ بات کرو اس سے، اگر وہ غلطی پر ہوگا تو جھوٹا ثابت ہو جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر وہ صادق ہے تو تم صادق کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کسی ایک قادیانی یا لاہوری احمدی بہن بھائی اور بزرگ نے یہ بات نہیں اٹھائی۔ کیا تمہارا یہ تقویٰ ہے؟
کہ تم مرزا غلام صاحب کو آنسم کو ماننے والے ہو؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے مخالفین کو، روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12-13 پر یہ الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ میں ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، انہوں نے مجھے خراج مقاطع کر کے میرا بٹھایا ہوا بات کرنے کے لیے تیاری نہ مرزا طاہر نے بات کی، وہ ظالم آدمی تھا، وہ مفتری اللہ تھا، وہ بھی اس کے قول و فعل میں تضاد تھا، جھوٹا آدمی تھا۔ تو آج یہ وہ جعلی جس کو بنا گیا تھا، وہ کھڑا کر کے گیا تھا، جو بھی ان کا طریقہ واردات ہے، آج وہ بھی 20 سال سے میرے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کو تا تم بخشے جاؤ۔ آج میں مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم پر عمل کرنے والا ہوں، کھڑا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس روازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ یہ میں سامعین کو کہتا ہوں، سادہ ہیں میرے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، خواہ قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، وہ ان کے جعلی لوگوں کے پیچھے، جھوٹوں کاذبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں عرصہ دراز سے 10 سال مرزا طاہر کے آگے کھڑا رہا یہ اپنا دعویٰ لے کر۔ وہ اتنا مفتری اللہ تھا، بندہ جھوٹا تھا، اس نے بات تک نہیں کسی نے کی، ہو سکتا ہے جماعت میں بھی اس سے کسی نے کی ہو، اور دوڑتا رہا، پتا رہا۔ آخر آنکھ پہ مرنے سے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ دعا کرو میرے لیے کہ اللہ مجھے وہ بنا دے۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ بندہ اس سے پوچھے کہ تیرے آگے وہ بندہ جس کو اللہ نے بنایا وہ کھڑا ہے اور دلائل کے ساتھ کھڑا ہے، اور تجھے اس نے ناک و چنے چبا دیے ہیں، ناک آؤٹ کر دیا ہے، اس کا تو صدق کے دل سے اقرار کیوں نہیں کرتا اس کا سچائی کا، اور اس کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کیا اس نے۔ جال ساز یہ بندہ اپنا بنا گیا، پیچھے جو بھی کہ نام نہاد وہ ایک ہی وہ جال ساز کی اسمبلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ خلافت کے انتخاب کے لیے، جلد انہوں دی قادیانی ہے، انہوں دی وہ ہے تھوڑا غیر جاندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تنخواہ دار ملازموں کو اکٹھا کر کے ان کی وہ مجلس بنائی ہوئی ہے، مجلس انتخاب نام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ 20 سال سے یہ بندہ جال ساز جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے ان کا جعلی بدمہ ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد جو نیا دین وہ لاتے ہیں، ان کی دین کی تکملت اور مضبوطی اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے خلافت کا وعدہ کرتا ہے۔ مرزا صاحب تو عاصم کے خلیفہ تھے، وہ تو عاصم کے خلیفہ تھے، وہ دین اسلام کی تجدید کے لیے معمور ہوئے تھے، تو ان سے کوئی وعدہ نہیں ہوا خلافت کا۔ سب مرزا بشیر الدین محمود ان باتوں کو مانتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو، یہ جو مرزا صاحب کا حوالہ میں نے پڑھا، میں تو ہمہ وقت کھڑا ہوں، بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اگرچہ 101% سچا ہوں، لیکن اگر ہماری بات ہوتی ہے تو کوئی میری بات غلط نکل جاتی ہے، میں انسان ہوں، بشر ہوں، تو میں اگر نکلتی ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ نہیں نکلے گی، اگر نکلتی ہے تو میں اپنی غلطی کے مطابق اگر نکلتی ہے تو میں اپنے اس نقطہ نظر سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ نہیں نکلے گی۔ خدا نے مجھے معمور کیا، جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے انکشاف ہوتے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے
اور میں احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، اور خاص کر آخر پہ آصف اقبال صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو آپ نے میری طرف بھیجا ہے ای میل، تو اس میں یہ آپ نے ویڈیو بھیجی ہے، سب جعل سازی ہے ڈاکٹر یحییٰ کی. یہ بندہ ہے ہی غلط آدمی ہے. بڑی بحث ہو چکی ہے 4 سال پہلے میری اس کے ساتھ. اس کو میں نے ناک آؤٹ کیا. پھر باتیں کرتا ہے کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، مجھ سے دیواریں باتیں کرتی ہیں. یار مجھ سے دیواریں کریں یا ہوائیں کریں، جس طرح بھی کریں، یہ اللہ کا اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، کس طرح اس سے بات کرتا ہے، دیواروں کے ذریعے کرتا ہے یا ہواؤں کے ذریعے کرتا ہے. یہ اس کا اور اس کے بندے کا معاملہ، اللہ کا اس کے بندے کا معاملہ ہے. تم تماشے کرتے پھر رہے ہو کہ جمبا صاحب یہ کہتا ہے. جمبا صاحب جو بھی کہتا ہے میں حق اور سچ کہتا ہوں. خدا کی وہی اس عزیز پر نازل ہوتی ہے جس کے ساتھ میں معمور کیا گیا ہوں. اور الحمدللہ 30 سال سے قادیانی جماعت جس میں میں پیدا ہوا، اس کے نام نہاد جعلی خلیفوں کے اور نام نہاد پیٹ پرست مولویوں کے، ان کے ارباب و اختیار کے میں نے دانت توڑ دیے ہیں. اور کھڑا ہوں اس وقت میرے مقابلے پہ. آصف اقبال صاحب میلے نہ بیچیں میری طرف. ڈاکٹر یحییٰ جعل ساز خلیفہ جو تمہارا ہے، مرزا مسرور احمد، تمہارے پیٹ پرست مولویاں جنہوں نے پورا احمدی لوگوں کو لوٹ لیا، تنخواہیں اتنی لیتے ہیں، ان کو کھڑا کرو میرے مقابلے پہ. ای میلے نہ بھیجو، میدان میں بلاؤ، میرے پاس چیز لاؤ. میں فرینکفرٹ آنے کے لیے تیار ہوں، لندن جانے کے لیے تیار ہوں. وہاں پر ہماری بحث مباحثہ ہو، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 10 دن ہو، میں اور میرے ساتھی مقابلہ کریں گے تمہارا نام نہاد خلیفہ آ جائے، اس کے ارباب و اختیار عطا اللہ مجیب صاحب، ان کے مولوی آ جائیں جو بھی تماشے کرتے پھر رہے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کو لے آئیں. 8-10 آ جائیں تو ہم بھی آ جائیں گے. لندن چاہیں تو وہاں پر میں مقابلہ کرنے کے لیے ان کا تیار ہوں. فرینکفرٹ آئیں، میں وہاں پر آنے کے لیے تیار ہوں. کیل ہے تو میں انشاءاللہ آپ کا میزبان ہوں گا، آپ کی عزت بھی کروں گا. انشاءاللہ ہم یہاں پر ہماری بحث ہوگی، وہ ریکارڈنگ ہوگی، اور ریکارڈنگ کے بعد وہ یوٹیوب پہ چلی جائے گی. آپ MTA پہ لگا دیں، میں یوٹیوب پہ بھیج دوں گا الغلام.com کے ذریعے. تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آصف اقبال صاحب اس کے لیے تیار ہو قیامت تک. نہ آصف اقبال تم، نہ تمہارا نام نہاد جعلی خلیفہ، نہ تمہارے مولوی خاکسار کے بالمقابل میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آ جائیں، اللہ کرے ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں میرے سامنے آ جائیں، تو اسی دن بے شک تم بھی آ جانا، آصف اقبال صاحب بھی، دیکھنا کہ کیسے میں ناک آؤٹ کرتا ہوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اور میں باقی بھی دوستوں کو کہوں گا کہ احمدیوں بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہوں گا کہ ان کو کھڑے کرو، ان کو کہو کہ یہ آخرت کی بات ہے. یہ وہ پیشگو مسلم موضوع ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوئی. آریوں کے نشان مانگنے کے نتیجے میں مرزا غلام احمد صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا پہلے روحانی مقام و مرتبہ دیا، پھر انہوں نے نشان مانگا، اپنی دعائیں کی. اللہ نے دعائیں سن کر ان کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی، ایک مسلم موت کی بشارت دی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم جو پیش ہوئی ہے، وہ چلہ ہوشیارپور میں دوبارہ ایک قسم کی دہرائی گئی تھی. مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، محمدی مریم علیہ السلام پر دہرائی گئی تھی. یہ جو میرا دعویٰ ہے وہ وہی ہے جو آسم نے امت محمدیہ کے آگے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے پیشگو کی فرمائی ہوئی ہے. کوئی عیسیٰ ابن مریم زندہ نہیں ہے، نہ وہ آسمان پر گیا، نہ اس نے آنا ہے. یہ امت محمدیہ کی بھی ساری غلطیاں ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مولویوں کو بھی سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ دے، اور احمدیوں کو بطور خاص دے کہ جن کا 1 صدی قبل بانی جماعتی احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب آئے، ان کو سمجھا گیا. 100 سال میں اتنے بگڑ گئے ہیں یہ لوگ کہ 1300 سال پہلے جو امت کے لوگ تھے، امتی مسلمان جو مولوی تھے یا جو بھی تھے، وہ نہیں بگڑے جتنے 100 سال میں اتنے گمراہ کر دیے. مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جو جانشین ہیں یا ان کی جو سارے لوگ ہیں، انہوں نے اتنا گمراہ کر دیے. بہر اللہ رحم فرمائے. میں اسی پہ اپنا یہ جو لیکچر ہے ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر